السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج پی ٹی سی ایل کے بارے میں کچھ بات ہوگی، کچھ بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اور اس کے بعد پی ٹی سی ایل امپلائیز کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور پینشنرز کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور وہ پینشنر جو اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں ان کی شنوائی ہوتی ہے. تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں معذرت کہ میں یہ لائیو اسٹریم ویڈیو کرنی تھی لیکن ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے وہ نہ ہو سکی. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، یہ پی ٹی سی ایل کی اگر آپ ہسٹری پہ بات کریں تو یہ کسی زمانے میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ اور ٹی این ٹی اے جی آفس وغیرہ یہ سب اکٹھے ہوتے تھے. اس کے بعد سیگریگیشن ہوئی غالباً 80s میں. اس کے بعد ٹی این ٹی وجود میں آئی. پوسٹ آفس سے پوسٹل اور ٹی این ٹی اکٹھے چلتے رہے. اس کے بعد یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور ٹی این ٹی جو ہے اس کے بعد پھر کارپوریشن بنایا گیا اسے. وہاں سے یہ پی ٹی سی بن گئی جو تھی تو حکومتی کارپوریشن، لیکن اس کا سٹرکچر، اس میں تبدیلیاں لانی شروع کر دی گئیں کیونکہ ہر حکومت کی اس پر نظر رہی تھی. اس کے بعد پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اسے اتصالات جو کہ یو اے ای بیسڈ کمپنی ہے اس کے حوالے کر دیا اور پی ٹی سی ایل انہوں نے خرید لیا. پی ٹی سی ایل کے اربوں روپے کے اثاثے ان کے کنٹرول میں چلے گئے جو ہمارے قومی اثاثے تھے. اور اس کے بعد کچھ دن حالات، کچھ عرصہ حالات ایسے چلے. اس کے بعد انہوں نے امپلائیز کا استحصال کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 2008 میں ایک والنٹرلی سیپریشن سکیم بنائی گئی جس میں بہت سارے وعدے وعید کیے گئے. لیکن اس سے پہلے پلاننگ کے تحت ملازمین میں اضطراب کی لہر دوڑائی گئی. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو نکالا جا رہا ہے، انہیں بد دل کیا گیا اور اس کے بعد پھر وی ایس ایس انٹروڈیوس کرایا گیا جس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے، اور وہ ملازمین کی اکثریت کو، ہزاروں، 50,000 یا اتنے، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنی رائے دے لی کیونکہ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھے کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ کرتے رہیں، اور اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ اتنی اماؤنٹ آپ لے لیں جو آپ آج سے 10-15 سال بعد لیں گے، اور پینشن آپ کو اسی طرح ملتی رہے گی. یہ وعدہ صرف 2 سال پورا ہوا. اس کے بعد انہوں نے ٹرسٹ کے حوالے کر دیا معاملہ کہ اسے پینشن کو ڈیکریز کیا گیا، اور اس کے لیے آج بھی پی ٹی سی ایل کے لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں. اس جد و جہد کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں معرض وجود میں آئیں پینشنرز کی، لیکن بدقسمتی سے عددی قوت رکھنے کے باوجود نیشنل بینک کے پینشنرز کے برعکس یہ مؤثر انداز میں اپنی جد و جہد نہ کر سکے. اور پھر مضبوط انتظامیہ عدالت میں جو انہوں نے کیس کیا اپنے حقوق کے لیے اسے لنگر آن کرتے رہے، جو سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے جو تنظیمیں ہیں اب وہ متحد ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب آپس کے اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم جد و جہد کریں گے. اور قانونی جد و جہد ان کا حق ہے، لیکن جب انسان بہت زیادہ بددل ہو جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹریم قدم پہ بھی آ جاتا ہے. آپ جد و جہد کریں لیکن قانون ہاتھ میں نہ دیں. لیکن میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ خدا را، اگر آپ بالکل ایک جائز جو مطالبہ ہے اسے آپ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ کیوں لنگر آن کر رہے ہیں؟ آپ انہیں ان کا حق دے دیں. سپریم کورٹ تک نے
ان کے فیور میں فیصلہ دیا ہے، لیکن انہیں سمجھایا ہی جا سکتا ہے۔ اور آج کل جو پی ٹی سی ایل کا ورکر ہے ان میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے، اور ان میں بھی بددلی اس طرح پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی وی ایس ایس آئے اور ہم پیسے لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں ایک انسانی ہمدردی کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک حاضر حسین نام کا جی ایم ایل ٹی آر میں اسٹینو تھا، اس کا ای پی آئی نمبر تھا 1002031۔ اس نے وی ایس ایس لیا اور یہ پینشن کی جدوجہد کرتا ہوا 28/11/2000 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اب بینیولنٹ فنڈ بھی ڈیو تھا اور فیملی پینشن بھی کنورٹ ہونی تھی۔ وہ ایک لمبا 2000 سے ایک لمبا پروسیجر بتایا گیا، وہ سب کچھ ختم کر کے اگست کے مہینے میں ڈائریکٹر کمرشل اکاؤنٹ کو فیملی پینشن بینیولنٹ فنڈ کے لیے لکھا گیا، اور یہ لکھا گیا اس کے بعد پھر فیملی پینشن کے لیے، لیکن ابھی تک نہ ڈائریکٹر کمرشل اکاؤنٹ نے بینیولنٹ فنڈ کا مسئلہ حل کیا ہے، اور نہ ہی پینشن ٹرسٹ نے بیوہ کی پینشن جاری کی۔ خدا کے لیے میں ارباب اختیار سے کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیے، ٹرسٹ والوں سے کہوں گا کہ آپ اس بیوہ کو، اور اس جیسی اور بھی اگر ہیں کیسز، خدا کے لیے یہ تو حکومت کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ باقاعدہ ڈائریکشنز انسٹرکشنز ہیں کہ پینشن کیس جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے۔ خدا کے لیے بیوہ کو انصاف دیجیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔